بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں حضور بخش بگٹی, آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل. ناظرین, ایک دفعہ پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں جو بلوچستان میں دہشت گردانہ واقعات ہوئے, اس حوالے سے آج ہم بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. کچھ نئی چیزیں بھی ہوپ فلی آج آپ کو سننے کو ملیں گے اس پوڈ کاسٹ میں. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کس طریقے سے انٹرنیشنل باڈیز نے رسپانس کیا ہے ان ساری چیزوں پہ جو بھی ہوئے تھے بلوچستان میں. وہ بھی ایک پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی ہے. اس حوالے سے میں سوال کروں گا اپنے گیسٹ سے. اور ایک بہت ہی عجیب واقعہ پیش ہے آج اسلام آباد میں, وہ اس چیز کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. میں جاننا چاہوں گا اپنے گیسٹ سے کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں ان واقعات کو اور حالات کس طرف جا رہے ہیں, ان کے پیچھے کون سے جو عناصر ہیں وہ ہو سکتے ہیں. ان ساری چیزوں پر آج ہم بات کریں گے. ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہے عبداللہ خان صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. سر خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو ہیروف 2 کے حوالے سے میں بات کروں گا. آپ کو پتہ ہے جو دہشت گردانہ حملے ہوئے سر, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک ہمیشہ سے نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہدف ہے وہ سیکورٹی فورسز ہیں, لیکن ان کے حملوں میں جو دیکھا جائے تو زیادہ تر عام شہری ہی افیکٹ ہوتے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو؟ اور دیکھیے, یہ ایک ایسا جھوٹا نیریٹو بی ایل اے نے بنایا ہے جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے, ابھی آپ نوشکی کا واقعہ اٹھائیں, جس طرح امام مسجد کو انہوں نے شہید کیا, امام مسجد کی بیوی کو شہید کیا, ان کی بھابھی کو شہید کیا, ان کے بچوں کو شہید کیا. بالکل سارے سویلین لوگ تھے, وہ نماز کی فجر کی نماز کی تیاری کر رہے تھے, آپ نے ان کو مار دیا. وہیں پہ ایک کلرک اور اس کے خاندان کو آپ نے مار دیا. آپ نے جو ہے نا وہاں پہ گوادر میں مزدوروں کو اسپیسیفکلی مزدوروں کی کالونی پہ جا کے حملہ کیا, جہاں آپ کو پتہ تھا کہ کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے, وہاں جا کے آپ نے مزدوروں کو شہید کیا. بی ایل اے کی ہسٹری ہے کہ وہ عام لوگوں کو جو ہے نا وہ مارتے ہیں. ایسے ہی ہے. بسوں سے لوگوں کو اتار کے انہوں نے مارا. جو ہیروف 2 اگر آپ کو یاد ہو تو وہ موسیٰ خیل میں کیا کیا تھا انہوں نے, کتنے لوگوں کو بسوں سے اتار کے وہاں پہ پوائنٹ بلینک رینج پہ انہوں نے مار کے شہید کر دیا, اور کہا کہ جناب یہ بغیر کسی تحقیق کے آپ بسوں سے لوگوں کو اتار رہے ہیں, مار رہے ہیں, کہتے ہیں جی جو بھی پنجابی ہے وہ پاکستانی فوج کا جو ہے نا وہ ایجنٹ بنا کے مار دیتے ہیں. ایسے ہی ہے. وہاں لوگوں کو مارا. کتنے باربرز ہیں جو یہاں سے سیٹل وہاں پہ روٹی روزگار کے لیے گئے تھے, وہ مار دیے. کتنے مزدوروں کو مار دیا, کتنے کانکنوں انہوں نے مار دیے. ایسے ہی. ٹھیک ہے, کانکنوں کو مارتے ہیں بھتہ لینے کے لیے. جو کانوں کے مالک ہیں مار کے کہتے ہیں کہ یہ جناب کانوں میں کون سا کوئی آئی ایس آئی کا یا ایم آئی کا ایجنٹ یا سی ٹی ڈی کا ایجنٹ کانوں میں کیا کر رہا ہوگا, ان کو یہ مارتے ہیں. ٹھیکیدار جو اتنے بھی ہیں بلوچستان میں وہ سویلین ٹارگٹس ہیں, ان کو یہ مارتے ہیں. ڈیولپمنٹ کا کوئی کام نہیں ہو جاتا انہیں دیتے, وہ سارے سویلین ٹارگٹ ہیں, ان کو مارتے ہیں. یہ جو کمیونیکیشن کے ٹاور ہیں, بالکل جو عام بلوچ کو ایکسیس دیتے ہیں انٹرنیٹ تک, ان کے پاس تو انڈیا کے پرووائڈیڈ سیٹلائٹ فونز ہوتے ہیں نا, جس سے یہ ہائی ریزولوشن منٹوں میں جو ہے نا وہ چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں. عام بلوچ نوجوان اپنی کوئی اسائنمنٹ اس کو سبمٹ کرنی ہو تو اس کا نیٹ ہی کریکٹ نہیں ہوتا, بالکل, کیونکہ کچھ گورنمنٹ نے نیٹ کے اوپر کریک ڈاؤن کیا ہوتا ہے, باقی جہاں پہ کہیں ہوتا ہے ان کا بس چلتا ہے یہ ٹاور اڑا دیتے ہیں. تو عام بلوچ بیچارے کے پاس تو ایک چھوٹی چند کے بی کی فائل ڈاؤن لوڈ یا اپلوڈ کرنا مسئلہ ہوتا ہے. یہ ہائی ریزولوشن جو ہے نا تصویریں اپنے آپریشنس کی, اپنی کارروائیوں کی جو ہے نا وہ تو بھیج رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس پتہ نہیں کوئی اسٹار لنک کا کوئی لنک ہے, کیا ہے, ان کو کون پرووائڈ کر رہا ہے. یہ ایک بڑی حیرت کی بات ہے, کیونکہ بلوچستان میں تو انٹرنیٹ کا ایک شٹ ڈاؤن کافی مہینوں سے اگست سے میرا خیال ہے چل رہا ہے, لیکن ان کی کارروائیاں چلتی رہی ہیں. کہاں سے آتی ہیں؟ تو انٹرنیٹ جو ہے نا اس کی فیسلٹی یہ بھی سویلین ٹارگٹ ہے. یعنی کون سا ایسا سویلین ٹارگٹ مجھے نام لیں اور بی ایل اے نے اس کو ہٹ نہ کیا ہو. ٹرینوں کے اوپر انہوں نے حملے کیے ہوئے ہیں, بسوں کے اوپر انہوں نے حملے کیے ہوئے ہیں, پل انہوں نے تباہ کیے ہوئے ہیں, بینکوں کو ٹارگٹ بنا, بینکوں کو, ہاں بینکوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. بینک یہ کوئٹہ میں بھی فیصل بینک کو انہوں نے لوٹا, مطلب کتنے بینک یہ لوٹ چکے ہیں ہر. اچھا یہ کوئٹہ میں جب یہ آئے, یہ جو سٹی ہاسپٹل میں گئے, بالکل, تو وہ کون سا جو ہے نا ملٹری ٹارگٹ تھا. یہ جو ایک اسکول میں پرائیویٹ اسکول کی بلڈنگ میں سی ٹی وی فوٹیج میں آئے ہیں, اور وہاں پہ ان کی کوئی لڑکی ہے وہ بھی ہے اور لڑکا بھی ہے وہاں پہ, جو یہ ان کے دونوں جو دہشت گرد ہیں وہ پھر رہے ہیں. اسکول کون سا ملٹری کا وہ ہے ٹارگٹ ہے. تو بی ایل اے جو ہے نا وہ اس کی اگر آپ اس کے آپریشن دیکھیں وہ ڈائریکٹلی ملٹری کو انگیج کرنے سے اوائڈ کرتے ہیں, اور جب بھی انگیج کرتے ہیں ہم نے دیکھا آپ وہ پھر زندہ واپس نہیں جاتے. ابھی ہیروف 2 کے آپریشنس کو آپ ذرا, میں آپ کو ایک ٹاسک دیتا ہوں ریسرچ کا, آپ بھی ماشاء اللہ پڑھ رہے ہیں. ہیروف 2 کے سارے جتنے بھی انہوں نے ٹارگٹ ہٹ کیے ہیں, وہاں آپ دیکھنا کہ آپ
جہاں جہاں وہ سیکورٹی فورسز کو انہوں نے انگیج کیا زندہ واپس نہیں گئے. ایسا ہی ہے. سویلین کو مار کے چلے گئے, وہ بیچارے کیا کرتے. تو یہ تو ایک ٹیرر فیکٹری ہے BLA, ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے بلوچستان میں بیٹھا کہ یہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, بالکل نہیں بھائی, یہ کوئی آزادی کی جنگ. انہوں نے بلوچوں کو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے, بلوچستان میں ترقی کو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے. ابھی دیکھیں نا ریسنٹلی بلوچستان میں فارن انویسٹمنٹ کی بڑی باتیں ہو رہی تھی. ہم سمجھتے تھے کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ امریکنز آئیں گے اور دنیا کی کمپنیاں آئیں گے, مائننگ ہوگی, بلوچ ترقی کرے گا. بلوچستان میں میں نے اسکل ڈیولپمنٹ کا ذکر کیا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا. تو کیا ایسی سیکورٹی کی صورتحال میں کچھ ہو سکتا ہے؟ عام بلوچ اپ لفٹ ہو سکتا ہے؟ اور یہاں ایک اور میں بڑی بات کرنا چاہوں گا. اس دن الجزیرہ ٹی وی پہ بات ہو رہی تھی اور اس میں ڈاکٹر عائشہ اور ثنا بلوچ اور ایک جنجوا صاحب, بریگیڈیئر جنجوا صاحب تھے اپری والے. وہاں پہ ایک بات ہوئی کہ بلوچ ڈپریویشن کا شکار ہے اور بلوچستان میں جو نا ترقی نہیں ہو رہی اور بلوچستان کو سپریس کیا جا رہا ہے اور اس وجہ سے یہ لوگ جو ہے نا وہ دہشت گردی کی طرف جاتے ہیں. میں حیران تھا کہ بھئی یہ کون سا بیانیہ وہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. بالکل, کیونکہ BLA والے تو کہتے ہیں ترقی ہونے ہی نہیں دینی. ایسے ہی ہے نا. بالکل, ہر ٹھیکیدار کو وہ دھمکی دیتے ہیں, اس سے پیسے لیتے ہیں, کام نہیں کرنے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہر فارن انویسٹمنٹ کو وہ دھمکی دیتے ہیں, کوئی روڈ وہ نہیں بنانے دیتے ہیں, گوادر کو وہ نہیں چلنے دیتے ہیں. تو ترقی کے مخالف تو وہ ہیں. بالکل. اب وہ ڈپریویشن کا کہاں سے شکار ہو گئے؟ ان کا نعرہ, ان کے نیریٹو میں, ان کے بیانیے میں کہیں جیان بلوچ نے کہا جی ہمیں ترقی نہیں ہوتی تو ہم نے ہتھیار اٹھا لیے. نہیں, وہ کہتے ہیں ترقی ہونے نہیں دینی. پاکستان کے جھنڈے کے نیچے ترقی ہونے ہی نہیں دینی. ترقی ہوگی جب آزاد بلوچستان ہوگا. بھائی یہ جو وہاں پہ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ اور باقی لوگ بیٹھے تھے, میں حیران ہوں کہ یہ کیا نیریٹو تھا اور ہم اس کا جواب بھی پراپر طریقے سے وہاں پہ ہم نہیں دے پائے کہ یہ بات ہی نہیں ہے. بلوچستان میں ڈپریویشن ڈیفینیٹلی ہے اور بلوچستان میں حکومت کی پالیسیاں ماضی میں ایسی رہی ہیں جن پہ تنقید کی جا سکتی ہے, جن کی اصلاح کی ضرورت ہے. بہت ساری پالیسیوں کی اب بھی اصلاح کی ضرورت ہے, لیکن BLA والے جو ہے نا ان کا یہ مدعا ہی نہیں ہے. وہ ڈپریویشن کو انہوں نے اپنا سلوگن ہی نہیں بنایا. بالکل, وہ تو کہتے ہیں اچھا دیکھیں ڈپریویشن ہوتے ڈاکٹر عثمان ڈپرائیو تھا جو ان کے ساتھ ملا ہوا تھا, شاری بلوچ ڈپرائیو تھی جو ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی. وہاں جو اچھے خاصے پڑھے لکھے اور متمول خاندانوں کے لوگ اگر وہ دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ کیا ڈپریویشن سے ہوتے ہیں؟ برامدہ بگٹی ڈپرائیوڈ ہے, حرب آرمری ڈپرائیوڈ ہے. تو یہ باتیں جو ہے نا یہ کہانیاں ہیں. میں حیران ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ ٹی وی چینلز پہ جب آتے ہیں, خاص طور پہ انٹرنیشنل چینل پہ, وہ پڑھ کے کیوں نہیں آتے ہیں؟ مدعا کیا ہے؟ پھر وہاں جواب نہیں دے پاتے اور پھر جو ہے نا وہ پوری دنیا میں ہماری جگہ سائیں ہوتی ہے. ہمیں بھی پوری تیاری کر کے جانی چاہیے. بالکل ایسے فورمز پر. بالکل ایسے ہی سر. وہ میں نے بھی دیکھا تو مجھے بھی کافی عجیب لگا کہ وہی جو پرانا ایک گھسا پٹا نیریٹو ہے کہ بھائی حکومت یہ چیزیں نہیں دے رہے تو محروم ہی آ رہے ہیں. میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ. سر ایک اور چیز بھی ہے, کیونکہ دہشت گردانہ حملے ہوئے ہیں, ساری چیزیں ہوئی ہیں, ایک بڑی جو کامیابی ہم دیکھ سکتے ہیں وہ سفارتی کامیابی پاکستان کو حاصل ہوئی, کیونکہ UN سیکورٹی کونسل نے اس کو کنڈیم کیا. تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہے اور کیسے دیکھتے ہیں آپ ساری چیزوں کو؟ یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور UN سیکورٹی کونسل نے پہلے مارچ میں جس وقت یہ جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوا تھا تب بھی کنڈم کیا تھا اور اب بھی کنڈم کیا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں BLA کا دونوں دفعہ نام آیا ہے اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور اس میں لفظ ہے کہ ٹیرر اٹیکس ہیں, ٹھیک ہے. تو انڈائریکٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ UN سیکورٹی کونسل نے بھی BLA کو دہشت گرد قرار دیا ہے. گو کہ ابھی پراپرلی ڈیزگنیشن نہیں ہوئی ہے, جو ایک پراپر ڈیزگنیشن ہوتی ہے اس میں ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں, کیونکہ وہ میکنزم ہے. ابھی تک جو میکنزم ہے وہ UN سیکورٹی کونسل نے صرف القاعدہ اور داعش سے ریلیٹڈ ڈیزگنیشن کی ہوئی ہے. چونکہ یہ القاعدہ اور داعش کے ساتھ تو ریلیٹڈ نہیں ہے, ان کے لیے الگ سے کام کرنا پڑے گا. لیکن یہ پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے کہ سیکورٹی کونسل سے ایک BLA کو دہشت گرد لکھوایا گیا ہے اسٹیٹمنٹ کے اندر, اور یہ بہت بڑا پاکستان کی کامیابی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فیوچر میں بہت زیادہ پاکستان کو اس کو لے کے چلنا چاہیے. یہ ایک بینچ مارک بن گیا ہوا ہے کہ BLA کی دیکھیں آلریڈی چائنا, UK, امریکہ, پاکستان اور کچھ اور ملک BLA کو دہشت گرد قرار دے چکے ہیں. ابھی یہ جو سیکورٹی کونسل کے 5 مستقل اراکین اور 10 غیر مستقل اراکین, انہوں نے بھی اس سٹیٹمنٹ کے اوپر سائن کیے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی جو بھاری اکثریت ہے, جو پرومیننٹ ملک ہیں, وہ سارے BLA کو
دہشت گرد سمجھتے ہیں. اور یہ پاکستان نے بہرحال ایک سفارتی کامیابی حاصل کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹیپ ہے, کیونکہ پاکستان نے ساتھ ہی یہ ڈیمانڈ بھی کی ہے کہ اس کو دہشت گرد قرار دیا جائے. بالکل سر. اور میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں یو این سیکورٹی کونسل کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ دہشت گردی آپ لوگوں نے جو پہلے مذہب کے ساتھ اٹیچ کی کہ صرف القاعدہ اور داعش یا مذہبی دہشت گردی, باقی کوئی دہشت گردی نہیں ہوتی, یہ منافقت ہے. ابھی یہ لوگ جو ہے نا سیپریٹزم کے نام پہ جو دہشت گردی کرتے ہیں, آپ خود اس کو مانتے ہیں, آپ نے کنڈمنیشن کی ہے, تو اس کو اب ڈیزگنیٹ کریں. اور ہمیں امید ہے کہ اس میں امریکہ اپنا مثبت کردار ادا کرے گا. پچھلی دفعہ امریکہ نے ہی بلاک کیا تھا, خود امریکہ نے اس کو دہشت گرد قرار دیا ہوا ہے, ایسے ہی. اور یہاں پہ ہماری موو کو انہوں نے بلاک کیا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا مناسب موقع ہے, اسی پہ ہمیں اس کو پش کرنا ہے, اور یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ بی ایل اے دہشت گرد ہو جائے گا, اور بی ایل اے کی دہشت گردی جو ہے نا وہ مسلم ہے, اس میں کچھ دو رائے نہیں ہے. تو انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ یو این سے بھی بی ایل اے نے ایک دن دہشت گرد ہو جانا ہے. سر بالکل ہونا بھی چاہیے. سر ایک اور چیز ہے, کیونکہ خانہ افقلات کو لے کر کافی لوگ پروپیگنڈا کرتے تھے, مرضی سے ہلاک نہیں کیا, پتہ نہیں بہت ساری کیا رائیاں ہوتی تھی. لیکن ابھی جو پرنس آف قلات ہیں, کوئی سینیٹر ہیں عمر احمد زئی, ان کا بھی دو ٹوک موقف سامنے آ گیا. وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جو بیرون ملک بیٹھ کے بلوچستان کے نام پہ ساری چیزیں کرتے ہیں, دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں دوسری بھی چل رہی ہوتی ہیں. سر انہوں نے بہت اچھے سے ساری چیزیں بتائی. میرے خیال سے آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھا ہوگا, آپ اس پر کیا ویو رکھتے ہیں؟ دیکھیے, اس میں تو ایک تاریخی حقیقت ہے کہ خانہ افقلات نے بہت اچھے تعلقات تھے ان کے قائد اعظم کے ساتھ. قائد اعظم ان کے وکیل تھے, وہ انہوں نے بغیر کسی دباؤ کے اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ کیا تھا, ہلاک کیا تھا. اس وقت نہ کوئی پاکستان کی فوج وہاں پہ گئی تھی, نہ جو ہے نا وہ کوئی فوجی آپریشن ہوا تھا, نہ پاکستانی فوج بلوچستان میں تھی. کہ فوج اس وقت, ہماری فوج اس وقت انگریز کے کمان میں ہوا کرتی تھی. یہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ فوجی آپریشن ہوا. فوجی آپریشن بعد میں ہوا, ٹھیک ہے, وہ بھی موسٹلی پولیس اور پیراملٹری ٹائپ آپریشن تھا, جس وقت جو ہے نا وہ بغاوت کچھ لوگوں نے کی. لیکن الحاق سے پہلے کسی قسم کا کوئی تاریخی حوالہ اٹھا کے دیکھ سکتے, ایک سنگل فوجی کہیں پاکستان کا نہیں گیا بلوچستان میں. اور نہ ہی اس وقت پاکستانی فوج کی اس کی پوزیشن میں تھی کہ اگر بلوچ مسلح طور پہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور جو ہے نا پاکستان اس کا, کیونکہ اس وقت وہ کشمیر پہ انڈیا نے چڑھائی کر دی ہوئی تھی, کمان اس وقت برطانیہ جنرل گریسی کے پاس تھی, اور ہمارے پاس اثاثے تھے نہیں کہ بھئی ہم کہتے ہیں کہ اس وقت ہماری فوج ایسی فوج نہیں تھی اس وقت جو اس وقت ماشاء اللہ. تو یہ ساری کہانیاں ہیں. تو خانہ افقلات کے جو پوتے ہیں, انہوں نے جو بات کی ہے, یہ بالکل انہوں نے اپنی جو لیگیسی ہے اپنے دادا کی, اس کو آگے بڑھایا ہے, اور حق تو یہی ہے. اور بلوچستان کے لوگ بھی پاکستان کے ساتھ ہی ہیں. اور اس وقت اچھا مزے کی بات ہے, پاکستان کی ایک فارن سیکرٹری بھی آج آمنہ بلوچ, وہ بھی بلوچ ہے. یہی تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ 24 کروڑ آبادی کا ملک ہے بلوچوں کے لیے. آپ کیوں ان کو کچھ پہاڑوں میں لمٹ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بھی پشتون علاقوں کو چھوڑ کے, ایک کوئٹہ ایک تربت, دو بڑے شہر ہیں, اور کیا ہے بلوچستان میں, آپ خود بلوچستان سے. تو آپ کے لیے, سارے بلوچوں کے لیے پورے پاکستان میں ہورائزن پہ وہ کسی بھی جگہ پہ اپنی قسمت آزمائی کر سکتے ہیں. جیسے ہماری اگر سیکرٹری خارجہ بلوچ خاتون ہو سکتی ہیں, تو کسی بھی جگہ پہ اسکائی از دا لمٹ ان پاکستان ود دا بلوچ. وائی یو آر لمٹنگ بلوچ پیپل اینڈ دیئر ڈیسٹنی اینڈ دیئر فیوچر ٹو جسٹ فیو ماؤنٹینز اینڈ فیو ڈیزرٹس. بالکل ایسے ہی ہے سر. ان چیزوں پہ بات کرنا بھی چاہیے, کیونکہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے بہت ساری چیزیں, لٹریچر بھی بہت کام ہوا ہے, وہ جو آپ نے بھی ڈسکس کیا, ایک فلا ہے بالکل, اس کو ہم نے فل بھی کرنا ہے. سر ایک اور چیز بھی ہے, بلوچستان کے حوالے سے ہم بات کرتے رہیں گے ہمیشہ انشاءاللہ. لیکن آج ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا, تھلائی میں ایک مسجد پہ اٹیک ہوا ہے, جو سوسائڈ بم بلاسٹ تھا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور حالات مزید کس طرف جاتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, گزارش اس طرح سے کہ 25 مئی کو پچھلے سال 2025 کے جو مئی میں انڈیا کے ساتھ جو کچھ ہوا, تو اس کے بعد اس کو ایک بات تو پتہ چل گئی کہ پہلے وہ تھا کہ کنونشنل ڈسپیرٹی تھی, وہ سمجھتا تھا ہم زیادہ بڑے ہیں, پاکستان چھوٹا ہے, اور ہم بھی یہی سمجھتے تھے. ہماری ایئر فورس نے خاص طور پہ جو ہے نا اس کی کنونشنل جو ڈسپیرٹی اس کو پیرٹی میں بلکہ سپیریئرٹی میں بدل دیا. اب ہم سپیریئر ہو گئے. اب اس کو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ والا پنگا نہیں ہو سکتا. اب اس نے اپنی پراکسیز ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ پھیلا دی ہیں, ٹھیک ہے, اور اوبویسلی وہ پاکستان کے جو کیپٹل ہے اس میں دہشت گردی کو پروموٹ کرے گا. میرا خیال ہے کہ اس حملے کے پیچھے شاید داعش ہوگا, لیکن ابھی کسی گروپ نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ہمیں بہت ویجیلنٹ رہنا ہے. پاکستان اس وقت بہت ایک نئے دور سے گزر رہا ہے. ہماری جو اڑان ہے وہ بہت ساروں کو ہضم نہیں ہو رہی,
کہ ٹرمپ بھی ہمیں جو ہے نا وہ بلاتا ہے مشاورت کے لیے, ایران کے حوالے سے کوئی مشاورت ہوتی ہے ہم وہاں پہ ہوتے ہیں, غزہ کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے ہم وہاں ہوتے ہیں. ہم سڈنلی انٹرنیشنل پلیئر بن گئے ہیں. کل تک ان لوگوں کے بقول ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا, اب ان سے ہضم نہیں ہو رہا. تو دہشت گردی اب یہ ہیروف 2 بھی اسی کا ایک حصہ ہے. ابھی یہ جو ترلائی میں اسلام آباد کے مضافات میں جو حملہ ہوا یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. سافٹ ٹارگٹ بلوچستان میں بھی ہٹ ہوئے, یہاں پہ بھی سافٹ ٹارگٹ ہٹ ہوا. اس میں اب بیچارے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو وہ کون سا بلٹ پروف یا بم پروف پہن کے جائیں گے, یہ کوئی کامیابی کسی طور پہ بھی نہیں ہے. اور پاکستان پہ مزید حملے ہونے کا امکان ہے کیونکہ دشمن اس وقت جو ہے نا وہ اس کا بس نہیں چل رہا, وہ پھر اپنی ساری پراکسیز کو اس نے انلیش کیا ہے. اس لیے ہمیں ایز اے قوم مقابلہ کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے اختلافات, سیاسی اختلافات, فرقہ وارانہ اختلافات, مذہبی اختلافات, سماجی اختلافات ایک طرف رکھ کے سیسا پلائی دیوار جو بنیان مرصوص بننا پڑے گا. ہم جو 2025 میں جو ہماری فوج بنیان مرصوص بنی, اب ہمیں ایز اے قوم بھی بنیان مرصوص بن کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین آپ عبدالخان صاحب کو سن رہے تھے, امید کرتے ہیں پوڈ کاسٹ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہا ہوگا. اس امید کے ساتھ میں اپنی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.